بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی مسائل پر عمل کرنے سے پہلے انسان کو ان مسائل کے بارے میں صحیح تحقیق کرنی چاہیے، معلوم کر لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے جو اپنے آباء و اجداد کے دور سے یا کہیں سے بھی سنی سنائی باتیں مشہور کر دیتے ہیں کہ ہم نے ایسے سنا، فلاں نے ایسے کہا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں جو بھی مسئلہ دین و شریعت کے حوالے سے ہو اس کو پہلے معلوم کر لیں۔ جیسا کہ انسان کے جو اضافی بال ہوتے ہیں، زیر ناف بال ہیں، بغل کے بال ہیں، اور پھر یہ ناخن کا مسئلہ ہے۔ عوام الناس میں یہ بھی مشہور ہے کہ ناخن یا زیر ناف بال، بغل کے بال چنے سے زیادہ بڑے ہو جائیں یا 40 دن سے زیادہ وقت تک نہ کاٹے جائیں تو اس کا کھانا پینا بھی حرام ہو جاتا۔ اب یہ ایسی باتیں ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی یا اپنے ان کے خیالات ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، فارغ وقت میں سوچ کر کوئی مسئلہ اخذ کر کے بتا دیتے ہیں بھائی 40 دن کے بعد یا ناخن بڑے ہو جائیں تو کھانا پینا بھی حرام ہو جائے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ناخن اور یہ بال وغیرہ کتنے دنوں بعد کاٹنا چاہیے اور کب تک نہ کاٹنا گناہ ہے، یہ ایک الگ تفصیل ہے، لیکن کھانے پینے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک بات یہ ذہن رکھیں۔ رہا ناخن کب تک کاٹنے چاہیے، تو سنت عمل یہ ہے کہ ناخن ہر ہفتے میں کاٹے جائے، یہ سنت عمل ہے۔ 15 دن سے زیادہ وقت لگتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی میں آتا ہے، زیر ناف بال ہو، ناخن وغیرہ ہو۔ اور اسی طرح 40 دن کے بعد تک بھی نہیں کاٹتا تو یہ گناہ کا مرتکب ہوگا، گنہگار ہوگا اور مکروہ تحریمی ہوگا، لیکن کھانے پینا اس کے لیے حلال ہوگا، ناجائز اور حرام والی کوئی ایسی بات نہیں۔ اور دوسرا یہ مسئلہ زیر ناف بالوں کا کہ کہاں سے کہاں تک کاٹے جائیں، اس کی حد کیا ہوگی، اس میں بھی لوگوں کی اپنی اپنی روایات ہوتی ہیں۔ تو شرعی اور اصل مسئلہ یہ ہے، زیر ناف بال، ناف کے نیچے سے انسان کے پیٹ کے نیچے دیکھیں کہ لکیر بنی ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر فطری طور پہ یہ بن جاتی ہے اٹھنے بیٹھنے سے۔ اس لکیر سے لے کر پیشاب پاخانے کے آس پاس جو بال ہیں اس کو صاف کیا جائے گا، ران اس میں داخل نہیں ہے، ران کی جڑوں تک بال کاٹے جائیں گے۔ یہ مسئلہ یہاں تک واضح ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ بال کب کاٹنے چاہیے، مثال کے طور پہ انسان پر غسل لازم ہے تو بہت سے لوگوں کا ہاں یہ بھی مشہور ہے کہ بال پہلے کاٹنے چاہیے، اگر بعد میں کاٹے جائیں گے تو غسل نہیں ہوگا، یا یہ ہے کہ بعد میں کاٹنے چاہیے پہلے کاٹے جائیں تو غسل نہیں ہوگا۔ تو اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بال انسان کو فطرتاً بھی، عقل بھی یہ کہتی ہے اور شریعت کا بھی یہ ہے، بال پہلے کاٹیں یا بعد میں کاٹیں، آپ کا بال کا مسئلہ الگ ہے، غسل کا معاملہ الگ ہے۔ تو زیر ناف بال، بغل کے بال، ویسے بھی فطرتاً انسان غسل خانے میں جاتا ہے تو پہلے صفائی کرتا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جاتے ہی انسان بالوں کو صاف کریں، اس کے بعد غسل کریں۔ اگر کسی نے نہیں کیا بھول کی وجہ سے یا بعد میں یاد آئے یہ کام بھی مجھے کرنا ہے تو غسل کے بعد بھی صاف کر کے پانی بہا دے، جگہ کو صاف کر دے، غسل ہو جائے گا۔ اس سے غسل میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھ کر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔